بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اسلامک چینل کے معزز سامعین، میں آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اور اپنی اپنی زندگیوں میں خوش و خرم اور نیک اعمال کرنے میں مصروف ہوں گے۔ بغیر وقت ضائع کیے میں چلتی ہوں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ معزز سامعین، میرا آج کا موضوع ہے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیشت۔ اسلام سے پہلے مکہ کے بڑے تاجروں میں آپ کا شمار تھا۔ صاحب ثروت و دولت تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے، مگر اسلام کے بعد ساری دولت خدا کے کاموں میں خدا کے رسول کی مرضی کے مطابق صرف کر دی۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ پہننے کو نہ کرتا تھا نہ تہمد، ایک کمبل اوڑا جس میں بجائے گنڈی تکما کے کانٹے لگائے تھے۔ ہجرت کے بعد بھی تجارت کا سلسلہ بے قدر ضرورت قائم کیا، جس کی آمدنی آپ کے گزران کے لیے کافی ہوتی تھی۔ خلافت کے بعد کچھ دنوں تک تو یہ سلسلہ قائم رہا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے کو قائم نہ رہنے دیا کہ مہمات خلافت میں اس سے خلل پڑے گا، اور مسلمانوں سے مشورہ لے کر بیت المال سے آپ کا وظیفہ بے قدر قوت لا یموت مقرر کیا، یعنی 2500 درہم سالانہ۔ ایک درہم 3.5 ماشا چاندی کا ہوتا ہے۔ ایک روز بی بی صاحبہ نے کہا کچھ میٹھا کھانے کو جی چاہتا ہے۔ فرمایا اب میں بیت المال سے زیادہ نہیں لے سکتا، جو وظیفہ ملتا ہے اس میں سے کچھ روزانہ بچاؤ، تھوڑے دنوں میں کوئی میٹھی چیز پکا لینا۔ چنانچہ چند روز کے بعد بی بی صاحبہ نے کوئی میٹھی چیز تیار کر کے سامنے رکھی تو آپ نے پوچھا کہ روزانہ کس قدر بچایا تھا؟ بی بی صاحبہ نے کوئی مقدار بتائی تھی۔ فوراً لکھ بھیجا کہ اتنی مقدار میرے وظیفہ سے کم کر دی جائے، کیونکہ بغیر میٹھا کھائے ہوئے زندگی بسر ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنی بیماری میں حضرت عائشہ سے فرمایا کہ دیکھو، ایک دودھ دینے والی اونٹنی اور ایک برتن، ایک چادر، ایک لونڈی جو بیت المال سے مجھے دی گئی تھی، اس کو بیت المال میں واپس کر دینا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس بھیجی تو انہوں نے کہا اے ابو بکر، اللہ کی رحمت آپ پر ہو۔ آپ نے اپنے جانشین کے لیے مشکل نمونہ چھوڑا۔ قریب وفات فرمایا کہ عمر بن خطاب نے نہ مانا اور بیت المال سے مجھے وظیفہ دلایا، یہاں تک کہ 6000 درہم بیت المال کے اب تک میرے ذمہ صرف ہو چکے۔ اچھا، میرا فلاں باغ بیچ کر یہ رقم بیت المال میں داخل کر دینا۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی وفات کے بعد ان کے وارثوں سے فرمایا کہ اب میں والی امر ہوں، میں اس رقم کو تم پر واپس کرتا ہوں۔ نے کفن کے لیے وصیت فرمائی کہ یہی لباس جو میں پہنے ہوں میرا کفن ہوگا۔ ایک جگہ اس میں زعفران کا رنگ ہے، اس کو 2 ڈالنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے بالکل پاک دامن گئے۔ اپنے زمانہ خلافت میں اپنے کسی قرابت والے کو کوئی عہدہ نہیں دیا، کسی مقام کا افسر نہیں بنایا، اپنے عہد خلافت کے لیے نامزد کیا تو نہ اپنے بیٹے کو نہ کسی اور عزیز قریب کو۔ دنیا کو دکھلا گئے کہ انبیاء علیہ السلام کے جانشین ایسے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بیت المال دیکھا گیا تو بالکل صاف تھا۔ تھیلیاں جاڑی گئیں تو ایک تھیلی سے 1 درہم نکلا جو اتفاقاً رہ گیا تھا۔ امن اور باہمی اتفاق کا یہ حال تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت قاضی مدینہ تھے، فرماتے ہیں کہ پورا مہینہ گزر جاتا تھا اور 2 مقدمے بھی نہ آتے تھے۔ معزز سامعین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا موضوع بہت پسند آیا ہوگا اور آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا یہ موضوع پسند آیا ہو، میری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو اور اس سے آپ نے کچھ سیکھا، تو میرے اس چینل اقرا اسلامک سٹوریز کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔